فرنٹ پہ ہم ایک فردر جو ایک بہت زیادہ گراؤنڈ ہم نے گین کیا ہے تمام تر ان دوست ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ پی ٹی آئی کی قیادت نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ہمارے سفارتی تعلقات خراب کیے تھے، پاکستان کو بڑے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بیک فوٹنگ پہ لے گئے تھے، تو وہ تمام تر چیزیں الحمدللہ یہ حکومت درست سمت میں لے کے آ رہی ہے اور درستی کی طرف لے کے آ رہی ہے۔ لیکن ایس سی او ہو، سعودی وزٹ ہو، چائنیز وزٹ ہو یا ہائی لیول ڈیلیگیشن کسی اور ملک کی آئی ہو، اور حال میں آپ نے دیکھا کہ بیلاروس کے صدر اپنی پورے وفد کے ساتھ جب آئے تو وہ کچھ ہی 100 میٹروں کی دوری پہ تھے جب اس تحریک انتشار کے لوگوں نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور انہوں نے اسلام آباد پہ ریڈ زون میں آ کے اور ڈی چوک کی طرف رخ کیا۔ اب یہ کہاں کا احتجاج اور کیسا احتجاج جب اس ملک کے تاجر برادری وہ دو ٹوک موقف رکھتی ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی، اور اس پٹیشن میں واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ آئے روز نقصان جو ہمارا ہوتا ہے، احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلایا جاتا ہے، اور یہاں پہ آئے روز یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے اور اس کے لوگ ہیں سرکاری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے یہ آئے روز اسلام آباد کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، تو اس کی تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ احتجاج ہر سیاسی جماعت کا، ہر پاکستانی شہری کا ایک اپنا بنیادی اور آئینی حق ہے، لیکن یہ بنیادی اور آئینی حق جو ہے اٹس سبجیکٹ ٹو لا، اور قانون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اب اسلام آباد میں جو ہے آپ بغیر اجازت جب منہ اٹھائے آپ احتجاج کی کال دیں اور اس احتجاج کو انتشار میں تبدیل کر کے رستے میں آتے ہوئے تمام تر رکاوٹیں جو عوام کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہیں، عوام کی پروٹیکشن کے لیے لگائی گئی ہیں، پولیس اہلکاروں پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سیدھی فائرنگ کریں، کیلوں والے ڈنڈوں سے ان پہ وار کریں، پتھر ان پہ پھینکیں، غلیل سے ان کو بنٹے مارے جائیں اور ان کو زخمی کیا جائے، ان کو شدید جو ہے مضروب کر کے آپ اپنا دھاوا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آئیں، اور اسلام آباد کی طرف جو ہے اسٹیٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کے پی پولیس، کے پی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور کے پی کے قانون نافذ کرنے میں جو وہاں کے ادارے ہیں، وہاں پہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ پارا چنار میں کرم ایجنسی میں جہاں 100 سے زائد لاشیں ہیں، وہاں پہ لاشیں جو ہے وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں۔ وہاں پہ آئے روز جو ہے کے پی کے مختلف جگہوں پہ، مختلف ضلعوں میں، مختلف شہروں میں جو ہے وہاں پہ قانون کی اور آئین کی جو لا اینڈ آرڈر ایک سچویشن ہے وہ خراب سے خراب تر ہوئی جا رہی ہے۔ وہاں پہ قانون کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ایک بڑی اس کا گراف دن بہ دن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف کیا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم نے اسلام آباد دھاوا بولنا ہے، کسی نہ کسی کاسٹ پہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو جو ہے جیل سے رہا کر رہے ہیں۔ تو ایسے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا ہوں گے اور نہیں جو ہے وہ بغیر کسی قانون قاعدے کو فالو کرتے ہوئے ان کا ڈیالہ کا دروازہ جو ہے ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسے ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے جو ان پہ الزامات تھے، جتنے سیاسی لیڈران پہ جو ان پہ الزامات تھے، وہ عدالتوں سے ہو کے، عدالت کی جو چکی سے گزر کے، اس پورے ویل سے گزر کے انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا اور انہوں نے اپنی انوسنس کو پروو کیا۔ لیکن یہاں پہ جو سرٹیفائڈ کرپٹ ہے، جو سرٹیفائڈ چور ہے، جو سرٹیفائڈ لٹیرا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی ہے، اور وہاں پہ اس نے جو اپنی چوریاں کی ہیں، جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے پاکستانی عوام کا مال لوٹا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا القادری ٹرسٹ کا کیس ہو جس میں 37 پیشیاں ان کے وکیلوں کی وجہ سے اور ان کے وکلاء کی وجہ سے وہ تاخیر کا شکار رہا۔ اسی طرح 9 مئی کے کیسز کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ آئے روز جو ہے یہ معافی حاضری کی درخواست دی جاتی ہے۔ جی کیوں معافی حاضری کی درخواست دی جاتی ہے؟ کبھی ایک تاریخ پہ پیش نہیں ہوا جاتا، کبھی دوسری تاریخ پہ پیش نہیں ہوا جاتا۔ تو یہ خدارہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، ہم اس کی بہتری کی طرف جو ہے ہم اس میں جو مثبت چینجز لے کے آئے ہیں، اب خدارہ اس نظام کو، اس سیاسی اور جو عدالتی نظام ہے، بالخصوص میں عدالتی نظام کی بات کروں گا، جو عدالتی نظام ہے اس میں اصلاحات جب آئی ہیں تو کم از کم اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آنا چاہیے۔ لیکن یہ سیاسی جماعت اور اس کے لوگ جو کہ آؤٹ رائٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ویڈیوز میں یہ ملوث ہیں 9 مئی کے معاملات میں، 9 مئی کے مقدمات میں، تو کیوں نہیں
یہ فیس کرتے عدالتوں کو, کورٹس کو کیوں نہیں فیس کیا جاتا. اب وزارت داخلہ نے کلیئر کٹ جب آرٹیکل 245 سیکھ کیا تو اس میں اس کی جب اپلیکیبلٹی اور اس کی امپلیمنٹیشن کی, کیونکہ ایک اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان اس ٹائم آیا ہوا تھا, بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, اور یہاں پہ انتشاری ٹولہ ہے جس نے صرف اور صرف اپنا احتجاج کا علم بلند کیا ہوا ہے. اصل میں وہ انتشار کا علم ہے اور انتشار پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ جب آرٹیکل 255 اسلام آباد میں لگا ہوا تھا تو پھر ان کو کس نے کہا کہ آپ ڈی چوک کی طرف آئیں. حکومت جب ان کے ساتھ انگیج کر چکی تھی اور غیر معمولی ملاقاتیں ایک نہیں 2 بار ان کی اڈیالہ جیل میں کروائی گئیں, اور اس پہ ان کو سنجانی کا جو قانون کے مطابق موضع سنجانی میں ان کو ہم نے بغیر کسی درخواست کے, بغیر کسی NOC کے ہم نے ان کو آفر کیا, اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ سنجانی جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیں اگر آپ کو احتجاج کرنے کا اتنا ہی شوق ہے. لیکن اصل میں تو مقصد اور اصل جو سوچ تھی وہ انتشار پھیلانا تھا, اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنی تھی, حکومتی املاک, سرکاری املاک اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ذاتی املاک, اور اصل میں خون کی ہولی کھیلنی تھی اور لاشوں پہ سیاست کرنے کی جو ایک گھٹیا سیاسی سوچ تھی وہ اصل میں سامنے لانی تھی, اور یہی کیا. ایک لیڈر شروع ہوا 100 ہیں, دوسرا شروع ہوا 100 ہیں, تیسرے نے کہا 300 ہیں, چوتھے نے کہا 278 ہیں. آخرکار کرتے 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 اب 12 کا فگر دے رہے ہیں, لیکن 12 میں بھی اس کلیم کو سبسٹانشیٹ نہیں کر رہے. اسی طرح جو بین الاقوامی جریدے ہیں, خواہ وہ گارڈین ہو, گارڈین نے بھی جب اس کی تمام تر چیز کو ویریفائی کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو اتنے ٹال کلیمز ہیں, جو اتنے تعداد میں نمبر یہ بتا رہے ہیں, یہ کوئی ویریفائیبل یا سبسٹانشیٹ نہیں ہو سکتے یہ کلیم, جس الیجڈلی یا مبینہ طور پہ جن شہادتوں کا یا جن ہلاکتوں کا PTI اور اس کی قیادت بتا رہی ہے. اصل تو سوال یہ بنتا ہے ان کے تمام تر سپورٹر سے کہ آپ کی تمام تر قیادت کہاں پہ تھی, آپ کی قیادت کیوں آپ کو بیار و مددگار اور لاوارث چھوڑ کے جو ہے بغیر اس کے کہ نہ پنجاب سے کوئی نکلا, نہ سندھ سے کوئی نکلا, نہ بلوچستان سے کوئی نکلا. ہاں KP حکومت کے کچھ گنے چنے ضرور لوگ نکلے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ حکومت نے فیئر وارننگ ایک نہیں کئی بار, وفاقی وزیر اطلاعات, وفاقی وزیر داخلہ نے فیئر وارننگ ایک نہیں کئی بار اس انتشاری ٹولے کو کہا اور اس کے سپورٹرز کو کہا کہ آپ ڈی چوک کا, ریڈ زون کا اور اسلام آباد کا جس طرف آپ آ چکے ہیں, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. آپ سے خدارہ ہم التماس کرتے ہیں کہ آپ آلٹرنیٹیو جگہ جو آپ کو آفر کی ہے وہاں پہ جائیں, اس احتجاج کو ترک کریں. لیکن انہوں نے اصل میں ان کے مقاصد جو تھے, جو ان کے ہینیس ڈیزائن تھے, جو نیفیریس ڈیزائن تھے, انہوں نے ان کو بروئے کار لانا تھا. اور وہی ہوا کہ انہوں نے اپنے تمام تر ورکرز کو, اپنے تمام تر سپورٹرز کو بیچ رستے میں بے یار و مددگار چھوڑا, اور خود دونوں بشرا بی بی صاحبہ اور CM KP کے علی امین گنڈاپور صاحب دم دبا کے جو ہے وہ پتلی گلی سے بھاگ گئے اور مفرور ہو گئے, اور پھر وہاں پہ مانسیرا گئے, اور اس کے بعد اگلے دن وہاں پہ پہنچے. اور اس کی تمام تر اصل کہانی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے, اس لیے تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ان سے ایک سوال کر رہے ہیں. بالخصوص میں ابھی حال ہی میں علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو, اس میں آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان صاحب نے واضح طور پہ یہ سوال رکھا. انہوں نے کہا کہ یہ اجازت کس نے دی ہے بشرا بی بی کو, جب عمران خان کا اور بانی PTI کا جو حکم ہے, جو انہوں نے کہا کہ آپ سنجانی ان کو اس کو کنسیڈر کر لیں. یہ تو اس میں تو کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں جن کی ملاقات ہوئی, بیرسٹر گوہر بھی یہی بات کرتے ہیں, علی محمد خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے کہا اور کیوں ڈی چوک کا رخ کیا گیا جب آرٹیکل 245 امپلیمنٹ ہو چکا تھا, جب ایک اتنا اعلیٰ سطح کا ڈپلومیٹک جو ایک وفد تھا وہ ملک میں کچھ ہی 100 میٹر کی دوری پہ پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے پاکستان میں موجود تھا. لیکن یہ تمام تر چیز ایک ہی سوال اٹھاتی ہے کہ اس سیاسی جماعت سے اور سیاسی جماعت کے کچھ مخصوص لوگ, کیونکہ اب کافی لوگ جو ہیں وہ سینٹی پریویل کر چکے ہیں اس تمام تر سچویشن میں, وہ اصل حقیقت اور اصل چہرہ اس پارٹی کا, اس پارٹی میں ہونے کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ اس پارٹی کا حقیقی چہرہ اور اصل چہرہ کیا ہے. لیکن اگر بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان ترقی کیوں کر رہا ہے, پاکستان کی معیشت کیوں پھول رہی ہے, پھل رہی ہے, پاکستان کیوں دوبارہ جو ہے روشنیوں کی طرف گامزن ہے,
اصل تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو تکلیف اس بات کی ہے اور تکلیف کسی بات کی نہیں ہے کہ اگر ہم ایشو بیس سیاست کی بات کریں تو ایشو بیس سیاست میں بالکل ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ایشو اگر کوئی اٹھایا جائے تو اس ایشو پہ بات نہیں کی جاتی، لیکن بات صرف کرتے ہیں احتجاج کی، بات صرف کرتے ہیں اپنے بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے کسی بھی کاسٹ پہ باہر نکالنے کی، جس کی نہ تو اجازت ہے اور نہ ہی اس ملک کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے۔ تو میں آپ ان کے تمام پارٹی کے لوگوں سے بھی التماس کرتا ہوں کہ آپ اس پارٹی کے لوگوں کا اصل اور مکروہ چہرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ اس پارٹی کی پالیسیز جو ملک توڑنے کی پالیسیز ہیں، آگے سے حملہ کرنے کی دھمکی دینے کی جو پالیسیز ہیں، اور اپنے صوبے کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کے، پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو جس طرح وہ اس کا غلط استعمال کر کے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے صوبے میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ اپنے صوبے کے اندر لوگوں کے ترقیاتی کام کروائیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر خوشحالی لے کے آئیں، ان کا صرف اور صرف ایک ہی موٹو ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح جو ہے اقتدار میں دوبارہ لوٹنا ہے۔ تو اقتدار میرے بھائیوں اس طرح نہیں ملے گا۔ میں سی ایم صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اقتدار، آپ کی پارٹی دوبارہ برسر اقتدار اس طرح نہیں آ سکتی۔ آپ کو پاکستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے بات کرنا ہوگی۔ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی ایک واحد حل ہے جو پاکستان کی بہتری کا حامل ہے۔ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہی پولیٹیکل پرابلمز کا سولوشن ہے۔ تو کم از کم میں آپ سے یہ امید ضرور کروں گا کہ آپ اپنی یہ تیسری اسٹرائک 3 جو تھی اس کو ترک کر کے اب آپ نے اپنا سبق سیکھ لیا ہوگا، اور خدا را اب آپ کم از کم تھوڑا سینسیبل ڈیسیجن لیں گے اور دوبارہ آپ اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ لیکن جو ڈائیلاگ کی بات ہے، جو مذاکرات کی بات ہے، پاکستان کی خاطر، پاکستانی عوام کی خاطر، پاکستانی قوم کی خاطر، خدا را پاکستانی نوجوانوں کی خاطر، آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت صرف اور صرف پاکستان کی خاطر آپ کو ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑے گا، آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی